الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہم نبی الکریم الامین المکین۔ پچھلے سال رجب شریف کے اس عظیم مہینے میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے سال انشاءاللہ معراج سے واپسی بیان کریں گے۔ تو اللہ کے فضل اور توفیق سے آج اللہ رب العزت نے پھر توفیق بخشی ہے اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے واپسی پہ گفتگو کریں گے۔ معراج کے سلسلے میں ایک اہم بات جسے میں شیخ ابو الحسن احمد رفاعی الشافعی 512 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، بطحا اور بصرہ کے قریب مقام ام عبیدہ میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ عالم اسلام میں بہت بڑا نام ہے، قطب الاقطاب آپ مشہور ہیں اور تصوف کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں اور رفاعی سلسلے کے آپ بانی ہیں۔ آپ کی ایک خوبصورت بات، ایک عظیم عالم جن کا تعلق پاکستان سے ہے، انہیں علامہ عبدالعزیز پڑھاروی علیہ رحمہ کہتے ہیں۔ آپ کا علاقہ کوٹ ادو، یہ بہاول گڑھ یا بہاول پور کے قریب کا ایک ایریا ہے۔ کوٹ ادو کے قریب ایک قصبے میں آپ پیدا ہوئے تھے، وہیں پہ آپ کا وصال ہوا اور 33 سال کی عمر میں آپ نے بہت سارے علوم پہ مہارت تامہ آپ کو حاصل تھی۔ کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ میں آپ پیدا ہوئے تھے اور وہیں پہ آپ کا وصال ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 90 علوم میں آپ کو اللہ نے مہارت بخشی تھی اور ان کو اللہ نے اصول قرآن، اصول حدیث، اصول فقہ اور عقائد پہ مہارت تامہ عطا فرمائی تھی اور عقائد نصفی، عقائد کی مشہور کتاب کی شرح جو آپ نے لکھی جسے نبراس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری شہرت عطا فرمائی۔ آپ اپنی کتاب شرح عقائد کی کتاب نبراس میں شیخ عبدالعزیز پڑھاروی علیہ رحمہ لکھتے ہیں۔ تعارف اس لیے کروایا ہے کہ جس بندے کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ بھی عام نہیں ہے اور جس نے یہ بات لکھی ہے وہ بھی عام نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز پڑھاروی لکھتے ہیں کہ شیخ رفاعی علیہ رحمہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں وہ جگہ نہ دیکھوں جہاں پہ آقا علیہ السلام کو معراج کی رات وصال کے لمحات میسر آئے۔ معراج کا جو کلائمیکس پوائنٹ تھا وہ
دیکھ لوں، یہ خیال پیدا ہوا۔ تو درویشوں اور بزرگوں کے نزدیک ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے جسے مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں اور روحانی طرز پہ جہاں چاہتے ہیں جا کے وہاں کی سیر کر لیتے ہیں، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ مراقبے میں بیٹھ کے روحانی پرواز کرنے لگے۔ شیخ احمد رفاعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پرواز کرتے کرتے ساتوں آسمانوں کے بعد عرش الہی سے بھی جب میں آگے گزر گیا تو فوقانی عرشوں سے گزرتا گزرتا 7 لاکھ عرش عبور کر گیا میں۔ 7 لاکھ عرش عبور کرنے کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ احمد رفاعی کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو عرض کیا میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں میرے اللہ جہاں پہ تو نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج عطا کیا ہے۔ تو پھر ہاتف غیبی سے دوبارہ جواب آیا کہ احمد رفاعی لوٹ یا یہیں سے لوٹ جا، واپس چلا جا، جس جگہ کو پہ جانے کا تیرا ارادہ ہے وہ اتنی دور ہے، ابھی تو 7 لاکھ عرش عبور کیے ہیں، کروڑوں عرش بھی عبور کر لے گا تو پھر بھی تیری روح وہاں نہیں پہنچ پائے گی جہاں میں نے محبوب کو معراج عطا کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک شعر بڑا خوبصورت ہوگا، خدا جانے کہاں سے جلوائے جانا کہاں تک ہے، خدا جانے کہاں سے جلوائے جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتی ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ تو یہ وہ عظیم مقام تھا معراج کا جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ معراج جو نبی کے بنیادی طور پہ 2 حصے ہیں، ایک ہے معراج پہ جانا جس پہ ہم گفتگو کر چکے، اور ایک ہے معراج سے پھر واپس آنا۔ سوال ایک ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ معراج پہ جانا افضل ہے یا وہاں جا کے لوٹ آنا افضل ہے؟ تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگ شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ کی بات کرنا چاہوں گا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت معراج سے لوٹ آنا کیسا ہے، تو شیخ عبد القدوس گنگوہی نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا یہ تو میرے آقا کا حوصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور رحمت ہے کہ وہاں جا کے آپ لوٹ آئے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر مجھے وہاں جانا نصیب ہوتا، اول تو میں اللہ کے انوار و تجلیات کے سامنے میری ذات پگھل جاتی، میری ہستی بکھر جاتی، میرے اعضائے ترکیبی ختم اور فنش ہو جاتے، اس کے انوار و تجلیات کے جلووں کے سامنے میں اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکتا، میں بکھر جاتا، مٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ اگر پھر بھی اس کے کرم سے میری ذات بچ جاتی تو میں اس سے آگے جانے کا تو تصور بھی ممکن نہیں ہے، پھر میں لوٹ کے واپس کیوں آتا؟ فرمایا اول تو وہاں جا پہ ایک صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو نصیب ہوتا ہے تو وہ 40 دن تک بے ہوش پڑے رہتے ہیں، اپنے حواس اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں، جہاں پہ نبوت جا کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ صفات کی بات ہے، یہ وہاں تو جہاں پہ کعبہ قوسین او ادنا کی بات قرآن کرتا ہے، وہاں صفات کی بات نہیں، ذات کے جلوے دکھائے جا رہے تھے۔ فرمایا وہاں پہنچ کے میں اپنی ہستی کھو بیٹھتا، اگر پھر بھی اس کے کرم سے بچ جاتا تو شیخ عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں پھر میں واپس کیوں آتا؟ کیا کرنا تھا اس جہان میں آ کے؟ میں کیوں لوٹ آتا؟ چلیں یہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں تھا، میں نے آپ کی شماعتوں کی نظر کیا ہے۔ سوال میرے سامنے تھا کہ معراج پہ جانا افضل ہے
یا وہاں سے لوٹ آنا افضل ہے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے تصوف کی دو اہم ترین اصطلاحات ہیں. ایک کو عروج کہتے ہیں، عروج عرجا سے نکلا ہے، اور معراج بھی اسی سے نکلا ہے. معراج کہتے ہیں بلندی کی طرف جانے کو، اور اسے عروج کہتے ہیں. یہ صوفیاء کو روحانی عروج نصیب ہوتے رہتے ہیں، اور ہر بندہ مومن کو یہ عروج ہوتا ہے. کسی کو عروج کا شعور ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. ہر کسی کو اپنی حیثیت، اپنی کوشش کے مطابق، اپنی پرہیزگاری، اپنے تقوی، اپنی طہارت کے مطابق یہ عروج نصیب ہوتا رہتا ہے. ایک ہے معراج پہ جانا، کعبہ قوسین اور ادنا کے مقام پہ پہنچنا. ایک ہے وہاں سے واپس آ جانا. ایک عروج ہے، دوسرا نزول ہے. سوال یہ ہے کہ جانا افضل ہے یا لوٹ آنا افضل ہے؟ تو اس پہ صوفیاء نے خوبصورت گفتگو کی ہے. دا اینڈ جو مطلب نکالا ہے وہ یہ ہے کہ عروج سے نزول افضل ہے. عروج سے نزول افضل ہے. کیوں؟ اس پہ لمبی چوڑی بحثیں ہیں. اگر ان بحثوں میں پڑھوں گا تو پھر میرا وقت یہیں پہ ختم ہو جائے گا. میں نے اپنے ٹاپک کو لے کے آگے بھی چلنا ہے، اور اس پہ کوشش کرنی ہے تھوڑی سی گفتگو کرنے کی بھی. عروج سے نزول افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ جب بندے کو عروج نصیب ہوتا ہے تو وہ عروج اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. جب اسے نزول نصیب ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے ہوا کرتا ہے. عروج میں اپنی ذات پیش نظر ہوتی ہے، اور نزول میں اپنوں کی ذاتیں پیش نظر ہوتی ہیں، اور اس لیے عروج سے نزول افضل اور اعلیٰ ہے. تو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حضور عروج کے اس پوائنٹ اور نقطے پہ تھے جس سے آگے کا تصور بھی محال ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ دو عالم کی وہ رحمت تھے جس عالم میں چاہتے رہ جاتے. دو عالم کی وہ رحمت تھے جس عالم میں چاہتے رہ جاتے. ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا. یہ آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ آپ معراج سے واپس تشریف لائے. اگر معراج سے واپس آپ تشریف نہ لاتے تو ہم گناہگاروں کا کیا بنتا؟ انسان کو انسانیت کون سکھاتا؟ اسلام کون پھیلاتا؟ نہ جانے کیا کیا آپ نے کرنا تھا. یہ آقا علیہ السلام کے نزول کی برکتیں ہیں، معراج سے واپس آنے کی برکتیں ہیں. یہاں یہ مسجدیں آباد نہ ہوتی، یہ نمازیوں کی صفیں اور امامت کے مصلے نہ ہوتے، بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر آقا علیہ السلام واپس تشریف نہ لاتے. ہاں ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک نبی معراج پہ گئے اور جنت کی حور و قصور کو دیکھ کے، جنت کے مناظر کو دیکھ کے، جنت میں کوثر و سلسبیل کے چشمے دیکھ کے، نہریں دیکھ کے، وہاں کی آب و ہوا دیکھ کے، وہاں کی انوائرمنٹ دیکھ کے، وہاں کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے حور و غلمان و خادمین کو دیکھ کے عرض کرتے مولا میں واپس نہیں جانا چاہتا. سیدنا ادریس علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. وہ جنت میں ہی رہ گئے ہیں. یہ ان کا معراج تھا کہ وہ جنت میں تشریف لے گئے. وہ جنت میں ہی رہ گئے، واپس آپ تشریف نہیں لائے. حضور تو دو عالم کی رحمت تھے، جس عالم میں چاہتے رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہم گناہگار پسند آئے ہیں، ہم پہ کرم فرمانے کے لیے آپ واپس تشریف لائے ہیں. چلیں بات کرنی تھی واپسی پہ. تو بعض تفاسیر کی کتابوں میں، بلکہ اکثر کتابوں میں، معراج پہ جانے کے جو واقعات ہیں وہ بڑی کثرت سے ہیں. معراج سے واپسی کے واقعات بہت کم ہیں. واپسی پہ کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن پھر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ واپسی پہ بھی آقا علیہ السلام کو براق پیش کیا گیا واپس تشریف لانے کے لیے. اور جس طرح معراج پہ جاتے ہوئے مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن کا تفصیل سے حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں ذکر موجود ہے. واپسی پہ میرے مطالعہ میں اور میری نظر سے جو گزرا ہے وہ چھٹے آسمان پہ ایک ہی نبی سے ملاقات ہے. کون سے آسمان پہ؟ چھٹے آسمان پہ.
اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، صاحب کتاب نبی ہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، صاحب کتاب نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وہ چھٹے آسمان پہ کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، تو عرض کرتے ہیں آقا امت کے لیے کوئی تحفہ بھی ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ تو ارشاد فرمایا، اسے امام بخاری نے بخاری شریف میں، امام مسلم بن حجاج قشیری نے مسلم شریف میں، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں، امام مختلف ائمہ حدیث نے اپنے اپنی کتابوں میں اس روایت کو لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی امت پہ بڑی محنت کی تھی، بڑی کوشش کی تھی، میں تجربہ کر چکا ہوں، یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، اللہ سے کم کروا لیجیے، اللہ سے کم کروا لیجیے۔ تو پتہ چلا موسیٰ کلیم اللہ بھی جانتے ہیں اللہ حکم نازل کر رہا ہے، اللہ بطور تحفہ ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے۔ اب کمال تو یہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، پر موسیٰ کلیم اللہ نبی صاحب کتاب نبی ہو کے بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ محبوب نبی ہیں کہ اگر احکام میں نرمی کروانا بھی چاہیں تو اللہ ان کے کہنے پہ کر دے گا۔ اسی لیے عرض کی یا رسول اللہ نمازیں ذرا کم کروا لیں۔ آقا علیہ السلام اب واپس تشریف لے گئے، کہیں پہ جبریل کا ذکر نہیں ہے، کہیں پہ رف کی بات نہیں ہو رہی، واپس تشریف لے گئے چھٹے آسمان سے، پھر آگے عرش ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جاتے ہوئے تو جبریل ساتھ ہے نا، جو سدرہ کی آخری منزل پہ رک گئے، اب جبریل کہاں ہیں؟ بخاری اور مسلم کے احادیث کو کھنگال کے دیکھیے، کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ جبریل ساتھ ہیں۔ آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مولا نمازیں کم کر دے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں، پھر واپس آئے، موسیٰ کلیم اللہ پھر چھٹے آسمان پہ کھڑے ہیں، یا رسول اللہ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ 45 ہو گئیں، اللہ سے جا کے کہیے اور کم کر دے۔ پھر دوبارہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، 5 نمازیں اور کم ہو گئیں، پھر واپس آئے تو موسیٰ کلیم اللہ رستے میں کھڑے ہیں، یا رسول اللہ ابھی بھی 40 بھی زیادہ ہیں اور کم کروا لیں۔ آقا علیہ السلام لوٹ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار جا رہے ہیں، ہر بار 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں، نمازیں 5 رہ گئیں، 9 چکر لگائے آقا علیہ السلام نے تنے تنہا چھٹے آسمان سے او ادنا کے مقام پہ جا کے ڈائریکٹلی 45 نمازیں معاف ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چھٹے آسمان پہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 5 بھی زیادہ ہیں، تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے اس کے دربار میں دوبارہ نمازیں کم کروانے کے لیے، اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، بس اتنی رہنے دیں بس۔ اور دوسری بخاری کی جو حدیث ہے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ 10 نمازیں کم ہوئیں، ہر دفعہ ایک چکر میں 10 نمازیں معاف ہوئیں، دوسرے میں 10، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں چکر میں 5 نمازیں معاف ہوئیں، تو 5 باقی رہ گئیں۔ چلیں چکر 5 ہوں یا 9، نمازیں رہ گئی 5، اور ہم جیسے گناہگار یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک چکر اور لگ جاتا ہو تو یہ 5 نمازوں کا سلسلہ بھی۔ پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اب مجھے اس کے دربار میں نمازوں میں کمی کے لیے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام وہاں سے جب چلنے لگے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جی مولا، ارشاد فرمایا دیکھنا نمازیں میں نے کم کر دی ہیں، پر تیری امت 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 کا ہی عطا کرتا رہوں گا۔ اللہ اللہ۔ یہاں پہ جو بخاری اور مسلم کی روایات ہیں ان کو سامنے رکھ کے فرقہ واریت کو خدا غارت کرے، اس امت میں یہ فرقہ واریت اور مسلکی گروہی اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ اس نے اتحاد امت کو پارا پارا کر دیا ہے، اور سب سے بڑھ کے ظلم یہ ہے کہ مناظرے اور بحثوں کا بحث اور مناظرے اور اختلاف
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور شان کے بارے میں کیے جاتے ہیں. حضور کی ذات موضوع بحث ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ مناظروں، آپ کی ذات پہ مناظرے کیے جاتے ہیں. اور ہر حدیث اور قرآن کے حکم کو ہر مسلک کے لوگ اپنے خیالات اور من مانی تعویلات گھڑ کے اپنے حوالے سے توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے کہ میرے مسلک کا عقیدہ یہ، اس حدیث کو اس پوائنٹ آف ویو سے پیش کرنا چاہیے. ہر مسلک کا بندہ چاہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی واقعہ آیا ہے اسے ٹیڑھا میڑھا کر کے اپنے عقائد کو ثابت کیا جائے، اپنے مسلکی اختلافات کو تقویت دی جائے. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اس واقعے میں جو اللہ کا منشا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جو مرضی ہوتی ہے، حدیث میں جو امت تک ایک میسج کنوے کرنا، وہ اصل بات رہ جاتی ہے. مسلکی تعصب اور فرقہ واریت میں من مانی تعویلات جو ہیں ان کو گھسیڑ دیا جاتا ہے، اور اصل بات جو اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. اور اسی بات کو لیجیے نمازوں کو کم کرنے کی، تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ بھی ہرزہ سرائی کی ہے. وہ کہتے ہیں لو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو پھر 50 نمازیں لے کے کیوں آتے، وہیں سے کم کروا لیتے. سوچ ہے نا، ایک ہی بات کو اختلاف کی نظر سے دیکھنے والا اور طرح سے دیکھتا ہے اور محبت والا اور طرح سے دیکھتا ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے، نقطہ ایک ہی ہوتا ہے. دیکھنے والے کی نظر میں ٹیڑھا پن ہے تو اسے وہ نقطہ ٹیڑھا ہی نظر آئے گا. دیکھنے والے کی نظر میں دھندلاہٹ ہے تو اسے وہ دھندلا ہی نظر آئے گا. دیکھنے والا محبت اور عشق سے دیکھ رہا ہے تو محبت اور عشق کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، اپنے زاویے ہوتے ہیں، اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جو کوئی جس نظر سے دیکھتا ہے اسے وہی کچھ نظر آتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آسمان نیلا ہے، آپ پیلے رنگ کی شیشوں والی اینک لگا لیں تو آسمان پیلا نظر آنا شروع. آپ اینک میں شیشے سرخ رنگ والے ڈالیں وہ سرخ نظر جس رنگ کی اینک کے جس رنگ کے شیشے ہوں گے اسی طرح آسمان نظر آنا شروع ہو جائے گا. چلیں چھوڑے، تنقیص کا پہلو تلاش کرنے والے کوئی نہ کوئی بات تلاش کر ہی لیتے ہیں، پر محبت اور اپنائیت کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. عرفاء نے جو حکمتیں بیان کی ہیں ان میں سے 2 میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے قرآن مجید کا بہت بڑا سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی دوسری سورہ ہے قرآن مجید کی، سے سورہ یوسف کہتے ہیں. سورہ یوسف ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں. آپ پھر کنویں سے نکلتے ہیں تو مصر کے تخت پہ جا بیٹھتے ہیں. آپ کے بھائی اور سگے بھائی بنیامین گندم اور غلہ لینے کے لیے آپ کے دربار میں پہنچتے ہیں. یوسف علیہ السلام ایک نظر سے اپنے سگے بھائی کو پہچان لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بہانے سے میں اپنے بھائی کو روک لوں اور دوسرے بھائیوں کو جانے دوں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ آپ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے تو ڈیٹیل سے یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں. اب بنیامین کو اپنے بھائی کو روکنا بھی تھا، بہانہ بھی تلاش کرنا تھا اور بنانا تھا روکنے کے لیے، اور پتہ بھی نہ چلے، شمانے کو نہ پتہ چلے محب اور محبوب کیا چاہتے ہیں. تو کیا کیا کہ غلے والے جو بورے تھے نا اس میں اپنا وہ پیمانہ جس سے وہ گندم ناپتے تھے یا کوئی چیز وہ ڈال دی اور اعلان کر دیا کہ ہمارا فلاں چیز گم ہو گئی ہے، جس کے سامان سے ملے گی اسے روک لیں گے. تلاشی ہونے لگی سب کی. ویسے بھی روک سکتے تھے لیکن محبوب چاہتا تھا نا، محبت کرنے والا محب چاہتا تھا کہ محبوب کو کسی بہانے سے روک لیں. وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں. اور پھر کہتا ہے جب آ جائیں، محبوب جب آ جائے تو پھر کہتا ہے اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں. اب محب چاہتا ہے کہ محبوب جائے نہ، بھائی چاہتا ہے کہ بھائی میرے پاس رہے. بہانہ کیا بنایا؟ کوئی چیز ان کے بورے میں چھپا دی، ان کے بیگ میں چھپا دی. تلاشی ہوئی تو نکل آئی چیز. اس دور میں چوری کی سزا قید تھی. بنیامین کو اپنے گھر میں قید کر لیا، اپنے کمرے میں. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ قید کر لیا، پر قید کیا ہے جیل میں نہیں کیا.
اپنے من میں اپنے کمرے میں رکھ لیا، یہ بہانہ بنایا ہے کہ یار چھیتی چلا نہ جائے، یار جلدی چلا نہ جائے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ محبوب میرے دربار میں آیا ہے، تو اب 18,000 سالوں پہ محیط یہ ملاقات ہے۔ یہ ٹائم اینڈ سپیس پہ انشاءاللہ زندگی رہی، اگلے سال موقع ملا تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ ادھر تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، نبض ہستی بند پڑی تھی، آقا علیہ السلام معراج پہ جو اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے وہ 18 سالوں پہ مشتمل محیط گفتگو تھی، محیط ملاقات تھی، اور ادھر سارے لوگ سوئے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک سائنسی حقیقت ہے جو 1450 سال پہلے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس جہان اور اس جہان کے تقاضے ڈیفرنٹ ہیں، جس پہ آئنسٹائن نے بڑی کھل کے بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ اس زمین پہ رہے اور ایک اس فضا میں رہے تو اس کی عمر 10 سال ہو جائے گی اور وہ 5 سال کا ہی رہے گا، اور اس سے آگے جائیں تو عمر آگے کم ہوتی جائے گی، وقت زیادہ بیتتا جائے گا۔ بہرحال یہ آئنسٹائن کی گفتگو، انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیلاً بات کریں گے، لیکن اب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ محبوب آیا ہے تو کسی بہانے سے روک لیں۔ تو بہانہ کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا نمازیں فرشتوں 50 رکھ دو محبوب کے قدموں میں، نمازیں 50 دے دو، محبوب امت کی بخشش کے لیے، امت کی آسانی کے لیے، محبوب اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے لوٹ لوٹ کے میرے دربار میں آتا رہے گا، اور بار بار محبوب کو معراج نصیب ہوتا رہے گا۔